بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں 40 اہم معلومات میں سے معلومات نمبر 11 یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کا یہ بھی امتیاز ہے کہ اس زمین کے اہل ایمان دجال سے حفاظت کے لیے اس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کی علامات یہ ہے کہ وہ 40 دن زمین پر رہے گا، ہر پانی کے گھاٹ تک اس کی حکومت پھیل جائے گی، البتہ 4 مسجدوں تک وہ نہیں آ سکے گا۔ نمبر 1 کعبہ، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصیٰ اور نمبر 4 مسجد طور۔ معلومات نمبر 12۔ محترم ناظرین، اسی مسجد اقصیٰ کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب سیر کرائی گئی، اور اس میں عجیب حکمت یہ ہے کہ اس سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، جو زمین پر بننے والی پہلی مسجد ہے، اور اس زمینی سیر کی آخری منزل مسجد اقصیٰ بنائی گئی، جو زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 قبلے اور ان کی فضیلت جمع کر دی گئی، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بلیغ اشارہ بھی دے گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق کو لایا گیا، یہ ایک سفید رنگ کا قدرے لمبا جانور تھا، جو گدھے سے کچھ بڑا اور کھچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک آدمی کی نظر پڑتی ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، پھر اسے اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر باہر آیا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ والا برتن لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطری چیز کو پسند فرمایا ہے، اور پھر ہمیں وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ معلومات نمبر 13۔ محترم ناظرین، یہ مسجد اقصیٰ وہ واحد مبارک جگہ ہے جہاں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان اجتماع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، وہ سب کے سب اس مبارک جگہ پر معراج نبوی کے موقع پر جمع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، جس میں یہ پیغام بھی تھا کہ یہ نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، اور یہ بھی پیغام تھا کہ اب اس مبارک جگہ کی خلافت و وراثت امت محمدیہ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اب دین وہی قبول ہوگا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو ان کی امت میں داخل ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ معلومات نمبر 14۔ محترم ناظرین، اس مسجد کی طرف کجابے کس کر سفر کیا جاتا ہے، اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ محنت و مشقت اٹھا کر اور کجابے کس کر اس مسجد کی طرف سفر کرے تو یہ مستحب اور بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا کسی اور کی طرف کجابے نہ کسے جائیں۔ اسی لیے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دور دراز سے سفر کیے تاکہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکیں اور وہاں نماز پڑھ سکیں، بلکہ بہت سے سلف صالحین تو اپنے اپنے زمانے میں تعلیم و تعلم کے حلقوں کے ذریعے اس مسجد کو آباد کرتے رہے ہیں۔ معلومات نمبر 15۔ محترم ناظرین، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس بات کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ کون سی مسجد افضل ہے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا بیت المقدس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل ہے۔ البتہ وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے، اور عنقریب ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کو یہ بات دنیا و ما فیہا سے بہتر معلوم ہوگی کہ اسے بیت المقدس میں صرف گھوڑے باندھنے جتنی جگہ مل جائے تاکہ وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کو دیکھ سکے۔